بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کی ایک نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بھی مرد یا عورت یہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی رات اور اسی دن میں ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ یوم عاشورہ کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، 9 اور 10 محرم کی رات کب آتی ہے اور کون سا دن ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے تاکہ وقت سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے اور یوم عاشورہ کی رات اور دن میں آپ یہ نماز پڑھ کر یہ تمام برکتیں حاصل کر سکیں۔ لوگ ہر سال یوم عاشورہ کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ رات بھی برکتوں والی ہوتی ہے اور یہ دن بھی برکتوں والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں جس نے بھی یہ نماز پڑھ لی اس نے اپنی من چاہی مرادیں پوری کروا لیں، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ میں سے جو بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ یا بندی بننا چاہتے ہیں، مردوں اور خواتین سب کے لیے یہ نماز یکساں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اور اس میں جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو ذرا بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بھائی اور بہن کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ ہم ہر سال اس نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ نماز پڑھ کر اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ عاشورہ کا دن صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، انعامات اور برکتوں کا دن رہا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، صبر، شکر اور حق پر ثابت قدم رہنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے محرم کی فضیلت کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یوم عاشورہ کے روزے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دن روزہ رکھ لیجئے گا اور اس کے ساتھ ایک دن آگے پیچھے اور ملا لیجئے گا، یعنی 2 دن مکمل کر لیجئے گا۔ اگر روزہ بھی رکھ لیں اور ساتھ یہ نماز بھی پڑھ لیں تو جیسے مقولہ میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، تو آپ کے لیے بھی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس دن کو غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو یہ نماز پڑھ لیجئے گا اور کوشش کر کے روزہ رکھ لیجئے گا، پھر دیکھیے گا پورا سال کیسے بہاریں ملتی ہیں، کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے، کیسے آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا رہتا ہے اور کیسے انوار و تجلیات آپ پر برستی ہیں۔ جب آپ نے عاشورہ کا دن اس طرح گزارنا ہے تو جو نماز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیے، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کربلا کی سرزمین پر
نماز ادا فرمائی۔ جب آپ یہ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر آگے اور بھی جو رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں ان کی ٹوٹل تعداد بھی بتاؤں گا، طریقہ کار بھی، نیت بھی، اور ایک ایک چیز، ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھی بھائی یا بہن اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ یوم عاشورہ صرف ایک تاریخی دن نہیں ہے بلکہ ایمان، صبر، شکر، توکل اور حق پر ثابت قدم رہنے کا عظیم پیغام بھی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آزمائش ضرور آتی ہے مگر اس کے بعد اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی برکتوں کو سمجھیں، کیونکہ سب سے مشہور اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بے شمار ظلم کیے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، سمندر پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم محفوظ گزر گئی، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے۔ نیز نوافل اور ذکر و اذکار پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں اور ان نوافل کے بعد ایک خاص عمل کرنا ہے جو اس دن کا سب سے اہم عمل ہے۔ اس کے کرنے سے آپ پورا سال رزق کی فراوانی میں رہیں گے۔ آپ کے گھر سے رزق اور دولت کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ ہمیشہ مالا مال رہیں گے۔ اس کا طریقہ کار میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نیت سے شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھائی بہن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں سمجھایا جائے، انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ کچھ بھائی ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ اشاروں سے بات سمجھ جاتے ہیں، مگر ان کا گلہ ہوتا ہے کہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ میری کوشش سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہوتی ہے، نیت کرنے کے بعد جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو ایک خاص عمل جو اس دن کا سب سے اہم عمل ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ 9 اور 10 محرم الحرام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 61 ہجری کو نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ اس واقعے پر غم کا اظہار فطری ہے، لیکن اسلام نے نوحہ کرنے، سینہ کوبی کرنے، خود کو زخمی کرنے یا دیگر غیر شرعی اعمال کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان صبر اختیار کرتا ہے، شہداء کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ نوافل پڑھنے ہیں اور پھر ان نوافل کا جو ثواب ہے وہ شہداء کربلا کو ایصال کرنا ہے۔ میں آپ کو پورا طریقہ کار بتا دیتا ہوں تاکہ جیسے صوفیہ اور اللہ والے اس دن کو گزارتے ہیں آپ بھی ویسے گزاریں۔ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی
اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس نماز کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دونوں رکعتوں کے اندر ہی سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر موجود ہے۔ سورہ اخلاص کو عام نہ سمجھا کریں، یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو رزق کی برکت کے لیے بتائی تھی، اور دیگر صحابہ کرام کو بھی فرمایا تھا کہ اسے پڑھنا شروع کر دو، اس کی برکت سے تم تو امیر ہو ہی جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہمسایوں کو بھی برکت دے گا اور ان کو بھی غنی کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو بندہ اسے پڑھے گا وہ خود تو امیر ہوگا ہی، ساتھ ہی اس کی نسلیں، اولاد اور گھر والے بھی امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرا رزق، عزت، دولت، مقام اور شان بڑھ جائے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر 10 بار۔ جب آپ یہ خاص عبادت کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا کمال پایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یوم عاشوراء کی حقیقت اور فضیلت سمجھنے، سنت کے مطابق عمل کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق لینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ تاریخ بھی 10 ہے اور سورت بھی 10 بار پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں اور راز ہیں کہ 10 کا عدد کیوں ضروری ہے، یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے محرم کے پہلے عشرے یعنی 10 دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، بالکل اسی طرح جیسے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہوتی ہے یا ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ راز کی باتیں ہیں جنہیں پھر کبھی کھولوں گا۔ آج میری کوشش ہے کہ اختصار کے ساتھ عمل کو آگے لے کر چلوں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب آپ 2 رکعت مکمل کر لیں، یعنی دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو اس کے بعد رکوع، سجدہ اور تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس عبادت کے دوران آپ کسی سے کلام یا گفتگو نہ کریں۔ یہ مختصر سا عمل اور عبادت کر کے اللہ کے حضور پہلے مانگ لیں۔ جب مانگ لیں گے تو اس کے بعد جس سے چاہیں کلام کریں، تاکہ اسی دوران ہی آپ کو سب کچھ عطا کر دیا جائے اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے اور آپ کی منچاہی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس تسبیح کے ذریعے اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ترتیب انتہائی شاندار ہے، ایسی ترتیب ہر کوئی نہیں جانتا۔ یہ سینہ بسینہ چلنے والی چیزیں ہیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں اور ہم برسوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر کے زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ محترم ناظرین، نماز کا طریقہ، نیت اور وظائف، ٹوٹل آپ نے 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت کر کے۔ مردوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں تو 2 گنا ثواب ملے گا، اور جو خواتین یا مرد بیٹھ کر پڑھنا چاہیں وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی 2 رکعت صلاۃ التوبہ، کھڑے ہو کر اپنے دل میں زندگی بھر کے گناہوں اور خطاؤں کا تصور رکھیں کہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے۔ نیت کا طریقہ، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یا آسان الفاظ میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ،
بندگی اللہ تعالی کی منہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک، تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع، سجدے اور تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ سلام کے بعد کا وظیفہ، اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتائی تھی کہ اس کے بعد دولت تمہارے پیچھے آئے گی اور گناہ معاف ہوں گے۔ دوسری 2 رکعت یہ تسبیح پڑھنے کے بعد فوراً اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نیت کا طریقہ، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب شہدائے کربلا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ عام دنوں میں 3 بار پڑھنے سے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، مگر یوم عاشورہ پر 2 رکعتوں میں پڑھنے سے 140 قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رکوع اور سجدے مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ سلام کے بعد کا مختصر عمل، اپنی جگہ بیٹھ کر پہلے 7 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر 1 بار درود پاک، پھر 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھیں اور اگلی رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آخری 2 رکعت، یہ آخری 2 رکعتیں آپ کے کام کی ہیں۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت یعنی رزق، اولاد، گھر، قرض سے نجات یا کوئی بھی پریشانی ذہن میں رکھ کر مانگنی ہے۔ نیت کا طریقہ، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آمین کے بعد پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر فوراً 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں اسی طرح سیم ترتیب سے سورہ فاتحہ کے بعد پہلے 3 بار سورہ کوثر اور پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع، سجدے اور تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ آخری وظائف اور دعا کا طریقہ، 6 رکعت مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ یہ بالکل آسان عمل ہے جس کے بعد حاجت پوری ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ اب بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھیں۔ نمبر 1، 10 بار کوئی بھی درود پاک پڑھیں۔ نمبر 2، 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 3، 111 بار یہ اسم مبارک پڑھیں، یا قاضی الحاجات، اے حاجتیں پوری کرنے والے۔ اس کے بعد جتنا چاہیں مزید درود پاک پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس پوری عبادت، نوافل اور ذکر و اذکار کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور شہدائے کربلا کی روحوں کو پیش کریں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور اپنے دل کی مرادوں کے لیے عاجزی سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔